تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسط طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات۔ جیسا کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، ہم روز آپ کے سامنے لاتے ہیں خوبصورت علمی شخصیات کو، اور ایسے ہی آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں بہت ہی عمدہ، بہت ہی خوبصورت علمی شخصیت اور شاعر اہل بیت جناب سید سہیل شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم ہے مولا کا، آپ بتائیے حضرت کیسے، خیریت سے؟ جی الحمدللہ، مولا کا کرم، خدا کا شکر ہے۔ اچھا سہیل بھائی، ہمارا جیسے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا عنوان ہے حقیقت رمضان، تو ہم آپ سے رمضان کے بارے میں بھی کچھ بات چیت کریں گے، اور سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اور ہمارے ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی اس فیلڈ کا، جو کہ آپ کی شاعری، منقبت خوانی، نوح خوانی کی جو فیلڈ تھی، اس کا آپ نے شروعات کہاں سے اور کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ٹی ایم پی نیوز کا اور آپ کے جو خدمت گزاران ہیں اور تحفظ مومنین پاکستان کے جو خدمت گزاران ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ اس سعادت میں، اس عبادت میں اور اس ماہ رمضان کی بابرکت نشریات میں مجھے شامل فرمایا۔ میں شکر گزار ہوں۔ اب یہ وہ سوال ہے کہ جو بارہا مجھ سے مختلف چینلز پر اور مختلف انٹرویوز میں مجھ سے کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہاں سے آغاز کیا۔ بیسیکلی میرا تعلق ہے صوبہ سندھ کے، جسے لکھنؤ کہا جاتا تھا، خیرپور میرس، وہاں سے میرا تعلق ہے، اور وہیں میں نے تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم بھی، گریجویشن بھی، ماسٹرز بھی وہیں سے کیا۔ اور میں نے مختلف شعبوں میں جو ہے کوشش کی، لیکن انتہا جو یہی ہوئی، اور یہ میں اس کو اللہ اور محمد و آل محمد کا اپنے اوپر ایک خصوصی انعام کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے محمد و آل محمد کا ذاکر بنا دیا، منتخب کر لیا مجھے۔ ورنہ میں کرکٹ میں گیا تھا، کرکٹر تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بس اب میں بہت جلدی ٹیسٹ کرکٹر بن جاؤں گا، نہیں بن سکا۔ لیکن مولا نے مجھے یہیں خدمت لینی تھی، ذکر اہل بیت میں۔ یہ میں جو مجھے یاد ہے کہ 94 میں ہم لوگ خیرپور سے کراچی آ گئے تھے، اور یہاں پر آ کر میں نعت خوانی اور منقبت خوانی کرتا تھا، یعنی دوسرے شعراء کا، اساتذہ کا کلام میں خود پڑھتا تھا، اور میں کمپوزیشنز خود کرتا تھا، اور میری بنائی ہوئی طرزیں بہت ہی معروف طرزیں ہیں۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میں اگر بتاؤں گا تو بہت لمبی فہرست ہے، اور پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے بڑے معروف ثنا خوانوں نے میری بنائی ہوئی طرزیں پڑھی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد 98 میں نے خود شعر کہنا شروع کر دیا، جس کے لیے مجھے جو تحریک دلائی وہ استاد شہید سبط جعفر صاحب نے تحریک دلائی، کہ جس کی وجہ سے پھر میں شعر کہنے لگا، اور پھر مختلف اساتذہ کی جو ہے میں خدمت کرتے کرتے مختلف اساتذہ سے میں سبق سیکھتے سیکھتے آج اس منزل پر ہوں کہ میری 6 مجموعے کلام ہیں، 6 کتابیں میری شاعری کی موجود ہیں، اور مولا کی کرم نوازی ہے کہ میں کافی ساری دنیا میں ذکر اہل بیت کے سلسلے میں جاتا ہوں، سارے پاکستان میں، اور جہاں بھی بلایا جاتا ہے تو میں مختصر سے وقت میں کہوں گا، ظاہر ہے کوئی اتنا مجھے وقت نہیں ہو گیا، کوئی 100 سال نہیں ہو گئے مجھے، 98 سے لے کر اور بھی 23 ہے، اس عرصے میں میری 6 مجموعے کلام بھی ہیں، اور مولا کی خدمت گزاری میں وقت گزار رہا ہے، یہ ان کی کرم نوازی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ 6 مجموعے کتابیں آپ نے تحریر کی ہوئی ہیں۔ اور اچھا سہیل بھائی، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں عزاداری کے سلسلے میں، اور یورپ، یو ایس اے، بہت سی جگہوں پہ آپ نے ٹریول کیا، آپ نے یہاں کی عزاداری میں اور وہاں کی عزاداری میں کیا فرق پایا؟ فرق دیکھیں، اگر اس کے 2 پہلو ہیں،
ایک پہلو ہے مقصد. وہ تو ہم ساری دنیا کے عزاداروں کا ایک ہی مقصد ہے, چاہے ہم کہیں بھی رہیں, پاکستان میں رہیں یا مقصد تو سب کا ایک ہے, خوشنودی اہل بیت علیہ السلام, کہ ہم اہل بیت کی خوشنودی ہمیں مل جائے, ان کی خدمت کر کے کسی بھی طریقے سے ہو, قلم کاری کے ذریعے سے ہو, ذاکری کے ذریعے سے ہو, خطابت کے ذریعے سے ہو, علم دین پھیلانا ہو, جو بھی مختلف طریقہ کار ہیں, سب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت راضی ہو جائیں, اور اگر اہل بیت راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو گیا. اب رہا طریقہ کار. طریقہ کار ظاہر ہے ہم اپنے ایک ملک میں رہ کر, جو ہمارے 4 صوبے ہیں, ان چاروں صوبوں میں ڈیفرنٹ طریقہ کار ہیں عزاداری کے, کلچر بھی شامل ہے. ہمارے سندھ کا الگ انداز ہے, اور سندھ میں بھی اگر ہم کراچی میں آ جائیں تو یہاں کا ایک الگ ہی انداز ہے, پنجاب میں الگ ہے, تو انداز مختلف ہیں, مقصد سب کا ایک ہی ہے. تو انداز تو ظاہر ہے ساری دنیا کے میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں, اور وہ مقصد یہ کہ سب اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ عزاداری کرتے ہیں. اور لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جو چیز ہمیں آسانی سے مل رہی ہوتی ہے اس کی قدر ذرا کم ہوتی ہے, اور جس چیز کے لیے محنت کی جائے, تو وہ لوگ یورپ امریکہ میں رہنے والے لوگ, جہاں پر سب سے قیمتی چیز ان کا وقت ہے, پیسہ نہیں ہے. پیسہ تو وہ کوئی بھی خرچ کر دے گا, سب سے اہم چیز ہے وقت, اور ہمارے پاس سب سے آسان چیز ہے وقت. تو قدر ان کو ہے زیادہ. میں نے اندازہ لگایا ہم لوگوں کو شاید کچھ قدر میں کمی ہے, لیکن ان لوگوں کو زیادہ ہے, کیونکہ ان کے پاس تو. اور میں یہ کہتا ہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں وہاں کے لوگوں کو جو خدمت دین کرتے ہیں. جو شخص صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک اپنی جاب میں مصروف ہے, اس کے بعد وہ ٹائم نکال کر مسجد کو وقت دے, امام بارگاہ کو وقت دے, تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو. واقعی بہت بڑی بات ہے. ہمیں تو یہاں آزادی ہے, ہمارا ملک آزاد ملک ہے, ہمیں ہر قسم کی آزادی ہے, اور ہمارے پاس وقت بھی ہے, ہمارے پاس اللہ کا دیا پیسہ بھی ہے, وسائل بھی ہیں. اگر ہم کرتے ہیں کام تو وہ لوگ زیادہ اس بات کے جو ہیں مستحق اور حقدار ہیں کہ ان کو ریگارڈ کیا جائے, اور ان کو جو ہے نا سلام کیا جائے. بہت بہت اچھی بات کری ہے یہ کہ وہاں کے لوگ زیادہ اس ریگارڈ کے مستحق ہیں کہ ہم ان کو اس چیز پہ شاباشی دیں کہ وہ لوگ اس کم وقت کے اندر بھی اپنے ساتھ عزاداری کو قائم رکھتے ہیں اور مولا کے ذکر کو آباد رکھتے ہیں. اچھا سہیل بھائی, یہ بتائیں کہ آپ نے جب اپنی زندگی کا اس فیلڈ میں شروعات کری تو وہ کون سا ایسا پہلا کلام تھا جو آپ نے پڑھا ممبر پہ یا محفل کے اندر یا مجلس میں, جو آپ نے بولا کہ نہیں یار اب مجھے واقعی میں اب اس فیلڈ میں آ جانا چاہیے؟ جی, اب اس کے بھی 2 وہ ہیں. میں پہلے جب آیا اس فیلڈ میں تو میں مختلف شعراء کے, میں نے بتایا, کلام پڑھتا تھا, جس میں حضرت محشر لکھنوی صاحب کراچی جب میں آیا تو میں ان کی شاعری سے بہت انسپائر تھا. محشر بھائی کے جو کلام میں سنتا تھا, نوحے مناقب. اس کے بعد پھر میں نے گوہر جارچوی صاحب کا کلام بھی پڑھا, ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا, اور دیگر شعراء کا. تو چونکہ میں کمپوزیشنز خود کرتا تھا نا, اپنی طرزیں خود بناتا تھا, اور وہی طرزیں آج تک جو میں نے کلام وہ چھوڑ دیے تھے, چونکہ جب میں خود شاعر ہو گیا تو پھر مجھے خود لکھنا ہے, خود پڑھنا ہے اپنا, تو وہ والے کلام جو آج تک رائج ہیں, وہ سارے کلام میرے پڑھے ہوئے اور میرے بنائے ہوئے, جو کہ دیگر منقبت خان نعت خانوں نے پڑھے. تو اس میں سب سے پہلے ایک محشر بھائی نے ایک نعت تھی ان کی, اور ایک گوہر جارچوی صاحب کا ایک حمدیہ کلام تھا. یہ میں نے سب سے پہلے بنائے تھے, اور وہ بہت ہی زیادہ مقبول ہو گئے تھے. لیکن جب میں نے شعر کہنا شروع کیا, اس وقت کا جو میرا کلام ہے وہ یعنی کہ جو میری شاعری کے کوئی 2 یا 3 کلام ہی لکھنے کے بعد وہ پاپولر ہو گیا اور مقبول ہو گیا تھا, جو ایک شاعر کی حیثیت سے, وہ تھا اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے, زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے. یہ میرا وہ کلام جو تھا, یہ پہلا کلام میرا ایک شاعر کی حیثیت سے جو وہ مقبول ہوا, جسے لوگوں نے پذیرائی دی اور کہا کہ ہاں یہ سہیل شاہ جو ہیں نئے شاعر ہیں, اور یہ لوگوں نے بہت ساری دعائیں دیں, اور ان دعاؤں کے نتیجے میں آج یہاں تک پہنچ گیا. بہت عمدہ, بہت عمدہ. اچھا سہیل بھائی, ہمیں یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم تو ایک نارمل روٹین لائف جیتے ہیں, آپ رمضان المبارک میں کس طرح کی لائف جیتے ہیں؟
میری شعبے سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی جس شعبے سے میں منسلک ہوں، تو کم و بیش سب کا جو ہے وہ رمضان المبارک ساری رات ہم نے جاگنا ہے. اس جاگ کے ہم نے اپنی یعنی میں ایک شاعر ہوں، میں نے اگر رات کو جاگنا ہے تو اپنی شاعری سے متعلق مطالعہ کرنا ہے، شعر لکھنا ہے، کوئی کلام کہنا ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے پھر سحری میں جو ہے وہ سحری، اور اس کے بعد نماز فجر. اور میں تو یہ کہ پھر نماز فجر کے بعد تھوڑی سی واک کر کے اور اس کے بعد پھر میں سوتا ہوں، اور پھر میں ظہر میں اٹھ جاتا ہوں. لیکن یہ میری ذاتی جو ہے یہ لائف، یہ رمضان کے علاوہ بھی یہی ہے. اور گزشتہ کوئی 30-35 برس سے میری یہی روٹین ہے کہ میں رات کو جاگتا ہوں، دن کو سوتا ہوں، اور پھر میں جو میری مشاعرے اور محافل اور مجالس کی مصروفیات ہیں وہ ہیں ہی زیادہ تر رات کی. اور پھر جو تخلیقی جو بھی کام ہے، جتنے بھی تخلیق کار ہیں وہ رات کو ہی اپنی شاہکار تخلیق کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ میرا تو جو ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی یہی رہتا ہے کہ میں رات میں اپنا کام کرتا ہوں، لکھنے کا بھی، پڑھنے کا بھی، اور دن میں آرام کرتا ہوں. واقعی میں آپ ایک شاہکار ہیں اور شاہکار تخلیق کرتے ہیں. اور آپ آخر میں تحفظ مومنین پاکستان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں نے گو کہ ابھی میں کوئی اتنا پرانا ان کو تحفظ مومنین والوں سے اتنا کوئی میرا پرانا مراسم نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ جو اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے محبت اہل بیت علیہ السلام. اور یہ جو مولائیت کا رشتہ ہے نا سر، یہ سب سے پرانا رشتہ ہے. اس سے نہ پرانا کوئی رشتہ ہے مولائیت سے، نہ اس سے مضبوط کوئی رشتہ ہے. تو جہاں پر یہ آ گیا تحفظ مومنین پاکستان، تو ابھی کوئی بہت زیادہ نہیں، کوئی سال 6 مہینے، سال 2 سال 1.5 سال، اسی عرصے میں میری جو ہے وہ ناظم بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، اور کئی مجالس میں اور محافل میں اور اس میں. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک جد و جہد کا، ایک لگن کا بہت زیادہ جو ہے ان لوگوں میں ہے، اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایک درد ہے قوم کا کہ مومنین ایک جگہ ہو جائیں، اور کم از کم وہ جو ہر تنظیم میں، ہر قبیلے میں جو ایک اختلافات یا کوئی ایک باتیں یا مختلف المزاج لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کم از کم حسین کے علم کے نیچے ہم سب ایک ہیں اور ایک رہیں گے. اور تحفظ مومنین والوں کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ ان کا یہی ہے جو بھی منشور ہے، جو بھی ان کا، کہ کم از کم علی ولی اللہ پر اور حسین کی عزاداری پر ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. بالکل ایسی ہے. اچھا، آپ کا ایک بہت خوبصورت جو آپ کی وجہ شہرت آج تک ہے، جو کلام، اور پوری دنیا سنتی ہے، اور ہمارے ویورز کی بھی خواہش تھی کہ جب آپ کو بلایا جائے تو وہ یہ کلام سنا جائے. تو بنا اس کلام کا نام لیے میں آپ سے فرمائش کر رہا ہوں کہ آپ وہ کلام سنائیں، کیونکہ آپ اس سے زیادہ واقف ہیں. جی میں بالکل میں پڑھ دوں گا. ظاہر ہے کہ وہ ویسے تو میرے بہت سارے کلام لوگوں نے پڑھے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھنے والوں نے، نامور لوگوں نے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، سب نے پڑھے. لیکن یہ ایک ایسا قصیدہ ہوا مجھ سے کہ واقعاً وہ جو ہے، اس کو کم و بیش 20-22 برس ہو گئے. 20-22 برس پرانا کلام ہے، لیکن جب بھی پڑھا جاتا ہے ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. میں جہاں بھی چلا جاؤں اور میں جتنے کلام پڑھ دوں، آخر میں وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ نے یہ والا ضرور پڑھنا ہے. میں اس کے ایک دو شعر جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو
بڑا لطف آیا سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہر جب در شہ پر آیا سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے. بہت شکریہ سہیل بھائی آپ کا تشریف لانے کا، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا، اور اتنا خوبصورت سما باندھنے کا ہماری ٹرانسمیشن کے اندر. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ حاضر ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ برابر، اور اب آپ سے اجازت چاہیں گے اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ دیکھتے رہیں گے ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب نے مل کر یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وطن عزیز پاکستان کو ترقی پذیر ممالک سے نکال کر انشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنا ہے، اور ہم نے پاکستان کو اتنی ترقی دینی ہے کہ انشاءاللہ غربت کا خاتمہ ہو. اس کے لیے ہم سب مل کر ایک جدوجہد کر سکتے ہیں جس سے پاکستان ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.